کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز KIHD میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر رفعت سلطانہ نے پنڈورا باکس کھول دیا اور وہاں ہونے والی بدعنوانیوں کو تقریباً بے نقاب کر دیا ہے، اور یقینی طور پر انہوں نے اپنے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا جواب دیا ہے۔ تاہم ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی طرف سے جاری ہونے والے وائس میسج کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو یقینی طور پر یہ حیران کن انکشافات ہوں گے، لیکن ادارے کیوں خاموش ہیں؟ لیکن ہمیں پتہ ہے وہ خاموش رہیں گے، لیکن ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ انکشافات کیا ہوئے، ذرا غور سے سنیے گا۔ السلام علیکم۔ مجھے اپنے تمام KIHD کے امپلائیز، چاہے وہ ڈاکٹرس ہوں، اسٹاف ہو، پیرامیڈکس ہو، HR سے ریلیٹڈ ہو، اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہو، کمپیوٹر آپریٹرس ہوں، IT ڈپارٹمنٹ ہو یا سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہو یا اکاؤنٹس ہو، واٹ ایور، ٹھیک ہے، ان سے ایک بات یہ ریسیپشن ہو، واٹ ایور، اگر میں کچھ بھول گئی ہوں تو آپ اس کو پلیز ایڈ کر لیجیے گا اس میں، جو بھی لوگ ہیں۔ میری آپ سے ایک بات ہے، ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میں ڈاکٹر رفعت سلطانہ آپ سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے صرف آپ سے ایک بات کہنی ہے کہ دیکھیے، مجھے یہاں پہ آئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں، 21 اپریل 2021 کو میں نے چارج لیا، بلکہ لیٹر آیا ہے، چارج اس سے بھی ایک دن بعد لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوتی رہیں ماضی میں، ٹھیک ہے، میں تو اس کی نہیں تھی نا رسپانسبل، مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ کس کو KPO پہ رکھ دیا گیا، کس کو سیلری ایڈجسٹ کر دی گئی، کس کو کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل سے لا کر یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا گیا، کس کو ایبزارب کر دیا گیا، کس کو نہیں کیا گیا، مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن اب ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، 4-5 مہینے میں جو بھی ایفرٹس کی جا سکتی تھی، ڈسپائٹ آف کہ میرا جو ہر طریقے کا مرڈر کیا گیا، میڈیا ٹرائل سے لے کے، جیسے کہ آپ کو انعام قریشی یا سو کالڈ انعام دانش کے آپ کی حرکتیں آپ کے نالج میں بہت زیادہ ہیں، کہ ہر قسم کا میڈیا ٹرائل انہوں نے کیا، فیس بک، سوشل میڈیا، اور اس میں اس کو پروپیگیٹ کرنے میں خود ہاسپٹل کے امپلائیز کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جو کہ فارمیٹنگ کر رہے تھے۔ مجھے کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے اور کسی سے بھی کوئی شک نہیں ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، یہ ہر دور میں دی گئی ہے، میرے نبی سے لے کر ان کی آل سے لے کر اور آج تک حق و باطل کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ابھی مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ بلیو کریں کہ OT کو اسٹیبلش کرنے میں اتنا سامان جو اسٹور میں 2009 سے چھپایا گیا، ہم یہ رسپانسبلٹی کس پہ فکس کرتے ہیں؟ جو ٹیکس تھا 2020 کا، وہ کاٹا تو گیا کمپنیز کا، لیکن FBR اور SBR میں سبمٹ نہیں کرایا گیا، اس کی رسپانسبلٹی کس پہ فکس کی جاتی ہے؟ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو پروموشن نہیں دی گئی، 1 گریڈ کو 1 گریڈ اور آگے سو آن میں رکھا گیا، اس کی رسپانسبلٹی کس پہ فکس ہوتی ہے؟ کون لوگ نوٹ شیٹ بنا رہے تھے، کون چیک پہ سائن کر رہے تھے، کون پیسے نکال رہے تھے، کون ڈال رہے تھے، کون اسکروٹینائز کر رہے تھے، کون لسٹ بنا رہے تھے، کون کسی کو کی لسٹ میں جو بھی لسٹ میں مینیپولیشن کر رہے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے علم میں زیادہ ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو اس کا اچھی طرح پتہ ہے، مجھے تو ظاہر ہے سیٹ پہ آنے کے بعد پتہ چلا ہے، اور آپ کو یہ اچھی طریقے سے آئیڈیا ہے کہ سمجھ صاحب کے جانے کے بعد سے لے کے آنورڈس میری سیٹ تک مجھے کبھی کسی کمیٹی کا پارٹ نہیں رکھا گیا۔ ہم نے آ کر کمپیوٹر آپریٹرز کی فائلز کو موو کیا، 1 سے 15 گریڈنگ کے لوگوں کا کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، ان کی فائلز کو موو کرنے کی کوششیں کی، تو ہم نے یہ ساری ایفرٹس کی، لیکن آپ اگر یہ میجک کرتے ہیں کہ ہم یہ کیسے میجک کریں کہ 4 مہینے کے اندر ہم OT کا سامان بھی ریکور کر لیں، پتہ چلا ہے لیب کا سامان پورا کا پوری لیب موجود ہے، لیب کا سامان ریکور کر لیں، ہم امپلائیز کی پروموشن بھی کرا دیں، جبکہ ہمارا میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہو، فیس بک پہ ٹرائل ہو رہا ہو، نیچے امپلائیز کے میسیجز بھی پہنچ رہے ہوں، وائس میسیجز بھی پہنچ، آپ مجھے بتائیے میرا قصور کیا تھا ساری چیزوں میں؟ کیا میں نے آپ کی فائل روکی ہے، یا آپ کو KPO کا درجہ دیا، یا HR میں سے آپ لوگوں کو فارورڈ نہیں کیا، یا کسی کو اپ گریڈیشن کرائی، یا کسی کو ڈیموشن کرائی؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملا ہے، اتنا
3-4 مہینے کے اندر اتنا کچھ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ میں اتنا زیادہ جو ہے نا حیران ہوں. اور پھر مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ شاید یہی ہوتی ہے اور آنیسٹی کا شاید یہی صلہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے کنٹری میں. مجھے ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں یہ سیٹ سے ہٹ جاؤں اور ہٹنے کے بعد دوبارہ اپنی ایز اے کنسلٹنٹ اپنی جاب کو انجوائے کروں، کیونکہ آف کورس ایز اے کنسلٹنٹ، ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر، ایز انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ میری بائی چوائس ہے اور میں نے اپنی زندگی میں آخری سانس تک کارڈیالوجی کرنی ہے. اور آئی لو کہ میں کارڈیالوجی میں اپنا ٹائم اسپینڈ کروں اور میرا فیوریٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ کیتھ لیب کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ اتنی جھوٹی سچی ایک امپلائی 2006 سے مجھے جانتا ہے. میں KIHD کے امپلائی سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے 2006 سے جانتے ہیں. آپ سے اچھے تو وہ جنا اسپتال اور سول اسپتال کے لوگ ہیں جہاں میں نے صرف اپنی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے، پوسٹ گریجویشن گزارا ہے. وہ انعام قریشی یا اس طرح کے لوگوں کے میڈیا ٹرائل کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور حق مطلب وہ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے. اور بہت سارے لوگوں نے اس کو شٹ اپ کال بھی دی، مگر ہمارے امپلائیز ایسے نہیں ہیں. وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز تو دوسروں سے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ کبھی اپنے آپ کبھی کسی کے حق کی طرف نہیں کھڑے. ہم کہتے ہیں حق کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ڈسپائٹ آف اگر مجھے چانس ملتا ہے اور اگر میں رہتی ہوں، کیونکہ میری زندگی کا پہلا اصول ہے کہ آپ آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن ڈیووشن سے کام کریں. جس جگہ پہ کام کریں اس کی کشتی میں سوراخ نہیں کریں. نہ کبھی جنا اسپتال کی کشتی میں سوراخ کیا، نہ کبھی NICVT کی کشتی میں سوراخ کیا، نہ سینٹ میڈیکل کالج میں کیا، نہ سینٹ جوزف کالج میں کیا، اور نہ ہی آج تک 2006 سے لے کے آج تک KIHD میں کیا. تو اور اس سیٹ پہ آنے کے بعد نہیں کیا. میرا قصور صرف یہ ہے کہ آپ کی جو یہاں پہ ان نیسیسری ان ڈیو پیسے خرچ ہو رہے تھے، جو ٹیکس جمع نہیں ہو رہا تھا، جو بلا وجہ کے ان کی تھوڑی سی فائنڈ آؤٹ کیا ہے، وہ اکاؤنٹس نکالے ہیں. وہ جو سامان 2009 سے اندر پڑا ہوا تھا وہ تھیٹرز کھلوا دیے. ان چاروں تھیٹرز میں وہاں کا امانت میں خیانت نہیں کی. وہ سامان جس نے بھی خیانت کی، اتنے سارے لوگ آئے گئے، ان کے سامان جا کے جو تھیٹرز تک پہنچا دیے. لوگوں سے ڈونیشنز لے کے ہم لوگوں نے یہاں پہ کام شروع کروا دیا. میڈیسنس مانگ کے فارمیسی کے اندر بھر دی. اینجیوگرافی کی LC کے لیے بہت ایفرٹ کی، لیکن ماسٹر مائنڈ لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے یہ کام ہونے ہی نہیں دیا. پھر ہم نے پرائیویٹلی فلپس کمپنی سے ریکویسٹ کی جو کہ سول ڈسٹریبیوٹرز تھے. وینٹیلیٹرز جو خراب تھے ان کو ٹھیک کرایا. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے میرا اس میں ساری چیزوں میں قصور کیا ہے؟ اگر ٹائم ملتا ہے تو ہم آپ کے لیے کام کریں گے، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں رہے ہیں کہ ہماری اپروچ بہت ہائی لیول تک ہو سکے بہت ایزیلی. آگے جا کے جیسے بھی حالات ہوں گے، کوئی بھی ٹیک اوور کرے گا، کچھ بھی کرے گا، ظاہر ہے ہم گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ہم اسٹیٹ کے اگینسٹ کبھی نہیں جائیں گے. جو بھی ٹیک اوور کرتا ہے ہم ان کے ساتھ کام کر لیں گے. ہم اس بات کے لیے ریڈی ہیں کہ اگر KMC کہتی ہے کہ ان کے انڈر میں کریں تو KMC کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اگر وہ گورنمنٹ کرتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم اسٹیٹ کے اگینسٹ بھی اگینسٹ نہیں ہیں. جو بھی جو چیز کرے گا ہم اس کو ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، تو اور جہاں تک تعلق ہے اگر ہمیں چانس ملتا ہے تو جو ہم 2009 سے لے کر تھیٹر اسٹیبلش کر سکتے ہیں وہ اپنے امپلائیز کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن 4 مہینوں میں اتنا کچھ کہنا یہ انجسٹیفائبل ہے، ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. بہت شکریہ، اللہ حافظ. سنا آپ نے، یہ وہ انکشافات ہیں جس پر بھرپور کارروائی ہونی چاہیے اور احتساب کا عمل مکمل ہونا چاہیے. لیکن کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں 16 کروڑ کے غبن کے بعد جب بلدیہ عظمیٰ کراچی خود خاموش ہے اور نیب میں کیس نہیں بھیج رہی اور منی لانڈرنگ کرنے والے اور بدعنوان افسران محفوظ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ KIHD میں بھی لوٹ مار جائز ہے. دیکھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ واب جو کہ بیرسٹر بھی ہیں اپنے 16 کروڑ کی ریکوری کے ساتھ ساتھ KIHD میں ہونے والی بدعنوانی کا احتساب کرتے ہیں یا پھر پچھلے کاموں پہ مٹی پاؤ، آگے دیکھو. کوئی بات نہیں. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے.
KBS बल्दियाती